السلام علیکم جماعت دہم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مخاطب ہوں آپ سے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد اسکولز اکاڑا کیمپس کی جانب سے۔ ہماری آج کی جو ویڈیو ہے وہ حمد ہی کے سلسلے کی ایک ویڈیو ہے، جو کہ ہم پہلے اپنا نظم پوری مکمل کر چکے ہیں۔ ہم نے اس کا خلاصہ بھی کر لیا، ہم نے اس کے معنی اور مطالب بھی سمجھ لیے ہیں، اس کا جو بیسک فنکشن تھا وہ بھی سمجھ لیا تھا، اور حفیظ الندری نے وہ لکھی ہے۔ تو آج ہم اسی نظم کا جو ہے پہلا شعر جو ہے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ بیسکلی تشریح جو ہے یہ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے اردو کی نثر نگاری کا، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تشریح جو ہے وہ سلیبس کا ایک اہم حصہ ہے، جو کہ بورڈ میں آپ کی مارکنگ کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو چلتے ہیں ہمارے پوائنٹ کی طرف۔ سب سے پہلے میں نے یہاں پہ سبق کا نام حمد لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو کہ یہ کس سبق سے ہے۔ اس کے بعد میں نے عنوان لکھا ہے، اشعار کی تشریح ہم کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا شعر ہے یہ اس نظم کا، نظم حمد ہے۔ ہمیں پتہ ہے حمد جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف پہ لکھی جاتی ہے۔ شاعر حفیظ الندری بہت ہی اعلیٰ پائے کے شاعر تھے، انہوں نے بہت سی نثر میں بھی بہت سا کام کیا اور کچھ مثنویاں بھی لکھی، اور بہت سی اردو ادب میں بہت اہم کردار ادا کیا انہوں نے۔ اپنی اس حمد میں وہ کہتے ہیں کہ اسی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم۔ حرف کن سے پیدا کر دیا عالم یعنی کہ ایک ہی لفظ بول کر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنا دیا۔ کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بڑھ دیا عالم۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اس میں کیا کیا لکھنے کی ضرورت ہے۔ نظم کا نام ہمیں لکھنا ہوتا ہے حمد، شاعر کا نام لکھنا ہوتا ہے حفیظ الندری ہیں شاعر، ان کے 2 مارکس ہوتے ہیں، ایک نمبر دونوں کا ہوتا ہے۔ حفیظ الندری نے ہمارا قومی ترانہ بھی لکھا ہے، بہت اعلیٰ پائے کے شاعر تھے، اور انہوں نے بہت اچھی شاعری کی جس میں ایک سبق ملتا ہے ہمیں۔ آگے ہم اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ مفہوم سے مراد ہوتا ہے کہ شعر کو نثر کی صورت میں بیان کر دیا جائے، مطلب اس کو ایک جملے کی صورت میں بیان کر دیا جائے، شعری صنف سے ہٹا دیا جائے اور جملے کی صورت میں اس کی وضاحت کی جائے۔ تو مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات صرف کن کا لفظ کہہ کر تخلیق فرمائی، اللہ نے اس کائنات کو کشمکش حیات اور چہل پہل کا مرکز بنا دیا۔ تو یہ ہے اس کا مفہوم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آخر شاعر اس میں بتانا کیا چاہ رہا ہے۔ تو مفہوم جو ہے وہ اس کی سمپل ورڈنگ ہوتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں آگے اس کی تشریح کی طرف۔ میں نے اس کی تشریح آلریڈی لکھ لی ہے تاکہ میں آپ کو اچھے سے ایکسپلین کر سکوں، تو آپ بھی اس کو سمجھ سکیں اور آپ اس کو پڑھ بھی سکیں میرے ساتھ ساتھ۔ شاعر اس شعر میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، تیری ہر بڑائی اور شان ہے کہ تو کن فرما کر دنیا تخلیق کر دیتا ہے۔ سوری، یہاں پہ تیری ہر نہیں ہے، تیری ہی بڑائی ہے۔ تیری ہی بڑائی اور شان ہے کہ تو کن فرما کر دنیا تخلیق کر دیتا ہے۔ مطلب شاعر یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو جو ہے ہر چیز پہ قادر ہے، تو جو ہے ہر چیز پر قادر ہے، تیرے قبضہ قدرت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے دائرہ کار سے باہر نہیں جا سکتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ یہ تیری ہی شان اور بڑائی ہے کہ تو کن فرما کر دنیا کو تخلیق کر دیتا ہے۔ اس کے ضمن میں ایک آیت بھی ہے، سورہ یاسین میں یہ آیت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، مطلب اس کی یہ شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرما دیتا ہے کن، یعنی ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے، کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، یہ انسان ہی ہے جس کو پہلے ارادہ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے لیے پوری ایک ترتیب دینی پڑتی ہے، پورا عمل کرنا پڑتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تو یہ شان ہے کہ وہ ارادہ فرماتے ہیں اور وہ چیز جو ہے وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرما دیتا ہے کن، یعنی ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔
یہ ہماری پہلے مصرے کی تشریح تھی. کس مصرے کی؟ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے مصرے کی جانب. اگلا مصرع ہمارا کیا ہے؟ کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم یعنی آسمانوں کی بلندی، زمین کی پستی، پستی یعنی نیچا ہونا، پہاڑوں کی رفت یعنی کہ بلندی، ہواؤں کی سرسراہٹ، موسموں کی ہلچل، پھولوں کی تراوٹ، کلیوں کا مہکنا، پرندوں کی چہچہاہٹ اور حضرت انسان کی خلقت، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے محض ایک حرف کن کہہ کر پیدا کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان، حیوان، چرند پرند اور بہت سے جاندار اور بے جان اشیاء پیدا کی ہیں جیسا کہ پہاڑ، دریا وغیرہ، جو کہ دنیا میں رونق اور چہل پہل کا وسیلہ ہیں. تو جماعت دہم کے طلبہ، یہ ہمارا پہلا شعر تھا جس کی ہم نے تشریح کی. امید ہے آپ تشریح کرنے کی ٹیکنیک کو سمجھ چکے ہوں گے. اس کو کتنا وسیع کرنا چاہیے، کتنا اس کو ایک پیرائے میں رکھنا چاہیے. ہمیں اپنے شعر سے باہر نہیں جانا ہے، کوئی ایکسٹرا جو ہے اس میں ایڈیشن نہیں کرنا ہے، لیکن ہمیں اپنے شعر کے اندر ہی رہتے ہوئے اس کا وہ بیانیہ بیان کرنا ہے جو کہ شاعر کا بیسک مقصد ہے. آپ نے یہاں پر دیکھا کہ ہم اس کے کام کر لیتے ہیں کہ ہم نے کتنی لائنیں لکھی ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 لائنیں ہم نے یہاں پر اس کی لکھی ہیں. مین یہ ایک ہاف پیج تو کمپلیٹ پیج تو ہو ہی جائے گا. کوارٹر پیج تو انشاءاللہ ہو جاتا ہے، اگر ہم اس کو پیچھے والے کو یہاں ایڈ کریں تو ہمارا ایک کوارٹر پیج تو ہو جائے گا. لیکن اگر اس سے زیادہ بھی ہو جائے تو اچھی بات ہے. اگر ہم اس سے زیادہ نہ کر سکیں تو ہاف پیج تو میکسیمم ہونا ہی چاہیے. تو بچوں دوسری بات یہ کہ لکھتے ہوئے آپ نے اپنے لکھائی کے انداز کو مینٹین کرنا ہے کہ بیسیکلی آپ کی لکھائی کا انداز جو ہے وہ اس زاویے سے ہونا چاہیے، نہ تو آپ کے لفظ بہت بڑے بڑے ہوں کہ وہ بالکل ہی پھیلاوے کا باعث ہوں، اور نہ لفظ اتنے چھوٹے ہوں کہ وہ سمجھ میں نہ آ سکیں. ایک درمیانہ سائز جو ہے، ایکوریٹ جو اس کا لکھائی کا زاویہ ہونا چاہیے تاکہ صاف ستھرا اور خوبصورت لکھا ہوا پیپر جو ہے وہ چیکر کے اندر بھی ایک اس کے لیے خوشی پیدا کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی رائٹنگ میں خوبصورتی پیدا کریں. حسن نظر جو ہے وہی چیزوں کو سجاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو اپنی رائٹنگ میں خوبصورتی پیدا کریں اور اپنے کاموں میں بھی خوبصورتی پیدا کریں. خوبصورتی ہر چیز کا حسن ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کو لے کر. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. فی امان اللہ.